سو سیٹھی صاحب، اسے تو آئین اور قانون کی فتح قرار دیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے اور دیگر پارٹیز کی طرف سے بھی، کیونکہ ان سب کو مخصوص نشستوں کے وہ کوٹے مل گئے جو اس سے پہلے بھی انہیں 2/3 اکثریت دلوا چکے تھے، اور اب آئینی بینچ کے سامنے درخواستیں لگی جس میں ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے کچھ بدمزگیاں بھی ہوئیں، ججز کے ساتھ ان کی تکرار بھی میڈیا کا حصہ بنی، سوشل میڈیا پہ آئی. لیکن اب معاملہ کس طرف جائے گا یہ آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کے کیا عدالتی اور سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں؟ عائشہ، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی سرپرائز فیصلہ نہیں ہے. میرا خیال ہے سارے پاکستان میں ایک بندہ نہیں ملے گا آپ کو جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سرپرائز ہے. سارے یہی توقع کر رہے ہیں. یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے کافی انٹرسٹنگ ڈائمینشنز ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ 2 ججز تو پہلے سے ہی نہ کر کے الگ ہو گئے تھے. پھر ایک جج نے کہا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں دیتا، وہ بھی الگ ہو گیا. تو آخر میں 10 ہی رہ گئے، اور 10 میں سے پہلے یہ پتا چلا کہ 10-7-3 ہے. پھر اب پتا چلا کہ نہیں، وہ جو 2 پہلے ہی فیصلہ کر کے چلے گئے تھے کہ جی ہم نے تو اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرنا جو ہم نے پہلے دیا تھا، تو اس لیے ہم نہیں بیٹھیں گے. تو جس میں جسٹس عائشہ بھی تھی اینڈ سو آن. تو اب یہ 7-5 کا فیصلہ آیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ توقع یہی تھی کہ یہی ہوگا، کوئی اس میں سرپرائز نہیں ہے. مگر اس کے نتائج بڑے انٹرسٹنگ ہیں. اب میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو 2/3 میجورٹی ہے نیشنل اسمبلی میں وہ اب آسان ہو جائے گی رولنگ کلیک کے ساتھ، رولنگ یونٹا کے ساتھ، رولنگ ریجیم کے لیے. وہ خیر انہوں نے تو 26ویں ترمیم بھی پاس کروائی لی تھی، اور اب زیادہ ظاہر ہے اب تو جھٹکا لگے گا اور بھاگ دوڑ بھی نہیں کرنی پڑے گی. اس کے بعد سب کو جو اتحادی لوگ ہیں، نون لیگ ہو گئی، JUI ہو گئی، پیپلز پارٹی ہوگی، سب کو ایڈیشنل سیٹس مل جائے گی تو آسان ہو جائے گا کام. سو ایک تو یہ. اب بات یہ ہے کہ آسان ہو تو جائے گا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا، مگر سوال یہ ہے کہ اس کون سا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے اتنی تیاری کی ضرورت تھی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے مقصد بڑا سیریس ہے کہ نہ جو بھی کام کروانے ہیں کوئی اس سے لین دین نہیں ہوگی، کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی، جو کہیں گے وہ آپ نے لگانی ہے مہر. اتنی محنت کے بعد تو پھر یہی اسی قسم کا پھل لوگ چاہیں گے، the powers that be. تو اب میرا خیال ہے اسپیکولیشن تو یہی ہوگی کہ اب کس قسم کے 27th امینڈمنٹ آ رہی ہے، یا اس کے بعد 28 بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے آئی تھنک لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ نیشنل اسمبلی میں اور KP کی پروونشل اسمبلی میں، کیونکہ پروونشل اسمبلی کی سیٹس بھی دی جائیں گی، ادھر ادھر ہو جائیں گی. کافی آپ کو انٹرسٹنگ حرکت میں آئیں گی دونوں اسمبلیز، اور نئے قانون بنیں گے، نئی تبدیلیاں آئیں گی. اینڈ وی شوڈ ڈسکس دوز اے لٹل بٹ. جی، اور وہ تبدیلیاں جو سب سے زیادہ زیر بحث ہیں اس کی کچھ کڑیاں بھی مل رہی ہیں. یہ حال ہی میں ایک آڈٹ رپورٹ آئی ہے جس میں سب سے زیادہ جو KP اور پنجاب کا بجٹ ہے اس میں جو خرد ورد ہے یا اس میں جو بھی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں ان کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد KP میں رجیم چینج کہہ لیں یا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی سیٹ خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور کچھ قانون سازی نیشنل اسمبلی میں بھی ہو سکتی ہے. آپ کو کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ KP اسمبلی میں تو ظاہر ہے گنڈا پور صاحب کے لیے پرابلمس نظر آئیں گے. وہاں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گا. پہلے PTI کی جو میجورٹی ہے اس کی لیڈ جو ہے وہ کم کی جائے گی بائی دیز نیو انڈیپینڈنٹس، جن کو وہ انڈیپینڈنٹ کہہ رہے ہیں یہ ادھر چلے جائیں گے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر کوئی فارورڈ بلاکس بنیں گے، پھر اس کے بعد تو اس قسم کی چیزیں چلیں گی، اور گورننس رول کی تلوار لگے گی، اوپر لگے رہے سارا وقت رہے گی. تو میرا خیال ہے وہاں بھی کچھ وقت لگے گا، مگر وہاں بھی کوشش یہی ہوگی کیونکہ کہ وہاں بھی تبدیلی لائی جائے اور وہاں بھی پرو اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ آئے، وہاں بھی نو کوسچنز آسکڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پروونس بہت سینسٹیو ہے. یہ وجہ نہیں ہے کہ بڑی پرو عمران خان ہے، تو وہ پروونس بڑی نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے اٹس اے ویری سینسٹیو ایریا. وہاں جس قسم کی جو صورتحال رہی ہے اٹس کافی خطرناک صورتحال رہی ہے، اور KP کی گورنمنٹ نے خاص تعاون نہیں کیا ود دی اسٹیبلشمنٹ ود دا نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو وقت آیا ہوا تھا. یہ تو تعاون بھی نہیں کر رہے تھے اور سیاست کھیل رہے تھے ود ایشوز وچ آر نیشنل سیکورٹی ایشوز اسپیشلی ریگارڈنگ افغانستان اینڈ طالبان. اور ابھی بھی خان صاحب کی پرانی لائن چل رہی تھی، اور یہ they were not paying sufficient attention.
تو میرا خیال ہے ان کا تو وقت آیا ہوا ہے، یہ سونر اور لیٹر یہ ان کو فارغ کیا جائے گا. مگر سوال یہ ہے کہ ان کو فارغ کر کے کس کو لایا جائے گا. جی اگر تو یہ مولانا کو لائیں گے تو پھر بھی مسئلے رہیں گے ان کے لیے. تو مولانا بھی جیسے ہے نا وہ پش اوور نہیں ہے، دھکا دے اور مولانا ہٹ جائے. نو نو، مولانا بھی اپنا جیسے کہتے ہیں نا وہ پاؤنڈ آف فلیش وہ مولانا بھی مانگیں گے. سو اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پاورز دیٹ بی کے لیے اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیے سوچنا پڑے گا کہ کیا اس کے پروز ہیں، کیا کونس ہیں. گڈا پور کو فارغ کر کے عمران کی حکومت کو فارغ کر کے کون سی حکومت لانی ہے، کیسی حکومت لانی ہے، یا بہتر یہی ہے کہ سب کی چھٹی کرائی جائے اور گورنر رول لگا دیا جائے اور پھر اسلام آباد جو ہے یہ ڈائریکٹلی رول کر سکتے ہیں اپنا گورنر لگا کے، اور اللہ خیر صدا چلائیں جیسے بھی ایک ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لے آئے اور جو کہا جائے گا وہ ہو جائے گا. کرپشن بھی کم ہو جائے گی، ایفیشنسی بھی زیادہ ہو جائے گی اور کوآپریشن بٹوین کے پی گورنمنٹ اینڈ اسلام آباد اوبلیک راولپنڈی بہتر ہو جائے گا. سو آئی تھنک نشان تو یہی ہے، جو سارے نشان نظر آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ کے پی میں تبدیلی آنی ہے سونر اور لیٹر. اب وہ کب آئے گی، کیسی آئے گی، وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی، کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کے اندر بھی تو بہت کچھ چل رہا ہے نا. گنڈا پور آ رہا ہے، جا رہا ہے، کون آئے گا کون نہیں آئے گا اینڈ سو آن. بٹ آئی تھنک کوشش کی جائے گی کہ ایسی حکومت وہاں آئے جو کہ فلی کوآپریٹو ہو ود اسلام آباد. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر گورنر رول ہی لگانا پڑے گا سونر اور لیٹر. اچھا، بہرحال وہ دیکھی جائے گی. یہاں تک جو اسلام آباد کی بات ہے یہاں تو بڑا کلیئر کٹ ہے کہ یہاں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنے ہیں کچھ تو خامیاں رہ گئی ہیں 26th امینڈمنٹ کے اندر، ان کو پورا پکا کرنا ہے. اور پھر میرا خیال ہے there may be some other issues. اب باتیں بڑی ہو رہی ہیں، مجھے نہیں پتا ٹو بی آنیسٹ. میں اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہوں، میں لندن میں بیٹھا ہوں، تو اس لیے میں نے اپنا چڑیا کو گھمایا نہیں ہے، کیونکہ لوگ ذرا تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں ٹیلی فونوں کے اوپر بات کرنے کے لیے. کچھ باتیں ہوتی ہیں اندر کی جو براہ راست ہی ملتی ہیں. تو اس وقت میرے پاس یہ خبر کوئی نہیں ہے کہ وہاں کیا سوچا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے. مگر جو افواہیں اڑ رہی ہیں ان کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو ظاہر ہے ان کو بھی فیڈ کیا جاتا ہے کہ ٹیسٹ دا واٹرز، چیک کریں پانی کتنا گہرا ہے، سمندر ڈونگا ہے، دریا ہے، کیا ہے، تالاب ہے. سو آئی تھنک جس سے باتیں یہی ہو رہی ہیں کہ اب کوئی ایسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائے جائیں جہاں اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ اور بھی واضح ہو جائے اور کانسٹیٹیوشنلی اس کو ایمبیڈ کر دیا جائے، کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی ڈال دیا جائے. ابھی تو انآفیشلی چلتا ہے نا سارا کچھ، تو یہ بھی ختم کیا جائے. یا انآفیشلی جو چلتا ہے جو ڈپینڈ کرتا ہے سیاسی جماعتیں کیا کہتی ہیں کیا نہیں کہتی، اور پھر بحثیں ہوتی ہیں. اب اور یہ اس لیے آج یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کیونکہ جب فیلڈ مارشل صاحب واشنگٹن گئے تھے تو یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک آرمی چیف کو یا آرمی جنرل کو دعوت پہ بلائے وائٹ ہاؤس میں اینڈ میک ہم اے ویری ایکسکلوسیو آفر. عام طور پہ ایسی چیزیں پریزیڈنٹس کے لیے، ہیڈز آف اسٹیٹ کے لیے ہوتی ہے، ناٹ ایون فار پرائم منسٹر. تو ٹھیک ہے، جانے سے پہلے ان کو فیلڈ مارشل کا ایک عہدہ دے دیا گیا. مگر ایون ایوب خان جب گئے تھے تو فیلڈ مارشل کے علاوہ وہ پریزیڈنٹ بھی تھے. ضیاء الحق صاحب کا بھی یہی تھا، ہی واز پریزیڈنٹ اینڈ آرمی چیف. اور دنیا کے جو ممالک ہیں ان کا بھی ایٹیٹیوڈ عائشہ یہی ہے کہ یار بات کرنی ہے، اس کے ساتھ جو بات کرے گا وہ نبھائے گا. یہ پالیٹیشین تو آج آئے کل چلے گئے، ان کی بات اگر انہوں نے بھی جی حضوری لینی ہے، کہیں اور سے جا کے اجازت لینی ہے تو پھر ان سے کیا بات کرنی ہے، ادھر ہی بات کی جائے. آپ کو پتا ہے ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ شیر کا جو عروج ہے وہ زوال پذیر ہو چکا ہے، یعنی ان سے جو کام لیا جانا تھا وہ لیا جا چکا ہے. بات تو صحیح ہے. اب شیر تو فارغ ہو گیا ہے، شیر کو تو ووٹ شوٹ اتنے نہیں پڑنے. البتہ اگر 3 سال اور رہ جائے تو شاید کوئی اچھے کام کر جائیں، کیونکہ برے کام تو انہوں نے کوئی نہیں کیے. وہ اور بات ہے کہ لوگ ابھی عمران خان کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہ رہے، مگر انہوں نے اتنے برے کام تو نہیں کیے. انہوں نے مشکل فیصلے کیے ہیں، انہوں نے ریاست کو ایک بہت خطرناک موڑ سے بچایا ہے اور اپنی پارٹی کو سیکریفائز کر دیا ہے. اور یہ ڈیبیٹ پہلے بھی نون لیگ کے اندر ہوئی تھی